يا وجيه الدين والكرم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج یکم رمضان المبارک ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام کا سلسلہ یکم رمضان سے انتہائی رمضان تک ہوگا. اس میں نئے موضوعات کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ، مختلف موضوعات کے ساتھ، مختلف علماء کرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. پروگرام کا آغاز تلاوت سے ہوگا اور نعتوں کے گلدستے پیش کیے جائیں گے اور علم کی باتیں ہوں گی، حدیث کی باتیں ہوں گی، قرآن کی باتیں ہوں گی، جو عالم ذیشان کے ساتھ تمام علماء کرام انشاءاللہ آئیں گے اس پروگرام میں. اور آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب اس پروگرام کو سنیں گے تو آپ کے ایمان میں تازگی ملے گی. تو یہ بہار سلطانیہ رمضان ٹرانسمیشن 2022 جامع مسجد ریاض الجنہ باولی بمبر میں ہر روز یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہر روز آپ سے ملاقات ہوگی. تو آج کا جو یہ پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہمارے مہمان جو بنے ہیں آج یکم رمضان مبارک کو پہلے مہمان ہمارے جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وسیم سلطانی صاحب. یہ گلدستہ گل ہاروی کے پھول ہیں اور اسی استانے کے ساتھ وہ جڑ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. کئی سالوں سے بڑی محبت کے ساتھ بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں اور یہ دین کی خدمت کرنے کی یہ کوشش بھی کر رہے ہیں. اور ہمارے دوسرے مہمان جو ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں، یہ بمبر میں ماشاءاللہ ایک اچھے مذہبی انسان ہیں اور دین کے ساتھ ایک کافی محبت ہے اور نعت خوانی میں ایک بہت بڑا جو ہے ان کا نام ہے. تو بڑی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں یہ مدح سرائی پیش کرتے ہیں جناب میری مراد جناب محمد منیب صاحب. وہ بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تو پچھلے سال ہمارے کتنے بہن بھائی تھے جو اس سال نہیں ہیں. اگر آپ کو اور مجھے یہ موقع ملا ہے رمضان میں ایک عبادت کرنے کا اور قرآن کی تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، تو رمضان مبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. تو اس لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس مہینے میں بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھیں، نمازیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن کا ماحول بنائیں گھروں کے اندر. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ استقبال رمضان المبارک ہے کہ رمضان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے. رمضان مبارک کے جو 30 دن ہیں جو مہمان بن کے ہمارے پاس آئے. دیکھیں ہمارے گھر میں دنیا کا کوئی مہمان جب آتا ہے تو ہم اس کا استقبال بڑے احسن طریقے سے کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. ہم اس کو جو ہے نا وہ بڑے اچھے انداز سے ریسیو کرتے ہیں، گھر میں بٹھاتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں اور پھر اس کو اپنی استطاعت سے، اللہ کی توفیق سے اس کی خدمت کرتے ہیں، اچھی جگہ اس کو بٹھاتے ہیں. تو جو وقت اس کا ہمارے گھر میں گزرتا ہے تو پھر جب وہ رخصت ہوتا ہے ہمارے گھر سے جاتا ہے تو ہم اسے گھر سے باہر چھوڑ کے آتے ہیں. یہ دنیا کی مثال بے شک میں آپ کو دے رہا ہوں. علماء کرام کی جو موجودگی میں انشاءاللہ یہ اس کی تشریح کریں گے کہ استقبال رمضان کیسے گزارے. تو جو دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ہم مہمان کو بڑی عزت دیتے ہیں، بڑی تکریم دیتے ہیں. تو جب اللہ کی جناب سے کوئی مہمان ہمارے پاس کچھ دنوں کے لیے آتا ہے تو ہم نے اس کی خدمت کیسے کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے اور کس کیفیت سے کرنی ہے، یہ
ہم جب ان سے سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ماہ رمضان کا استقبال ہم نے کیسے کرنا ہے، ہم نے روزے کا جو انداز ہے اس کو کیسے اپنانا ہے۔ تو میں اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے جو کرنا چاہتا ہوں، تو میں تلاوت کے لیے ہمارے ہی مہمان ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، حافظ محمد وسیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ کی پیاری کتاب سے تلاوت کریں اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، سبحان اللہ سبحان اللہ، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اب انشاءاللہ ہمارے درمیان جو حاضر ہیں محمد منیب صاحب، میں ان کی جو ہے نا خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں مدح سرائے پیش کریں۔ جناب محترم محمد منیب صاحب، ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، سبحان اللہ، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کہ مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور ملک سہن کی شاہی
تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بڑی محبت کی حاضری پیش کر رہے تھے جناب محمد منیر صاحب۔ اللہ آپ کے ذوق میں، آپ کی آواز میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ تو بلا تمہید ہم اپنے جو ہے نا وہ موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ میں علامت صاحب سے پہلا جو سوال کروں گا، جو میں نے شروع میں بات بولی ہے کہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں، یہ سامعین و ناظرین کو یہ بتائیں کہ علامت صاحب کے رمضان کا ہم نے استقبال کیسے کرنا ہے، رمضان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ محترم علامہ صاحب، آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا یہ بہت اچھا سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ خوبصورت کوشش اور کاوش اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ سوال کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیا جائے۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، رجب شریف کے اندر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، بے شک اور ماہ شعبان المعظم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے اس کے بارے میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ، کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم کوئی چیز اپنانا چاہیں تو وہ ہمیں اپنے نبی کا اسوہ اپنانا چاہیے، اپنے نبی کا طریقہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شریف کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے، تو جب یکے بعد دیگرے آپ روزے رکھتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان المبارک تو ابھی بعد میں آئے گا، آپ پہلے ہی اتنے کثرت سے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ قابل توجہ ہے۔ ماشاءاللہ، سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے کے اندر بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جب بندوں کے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہو۔ قربان جائیں حضور کی ذات پر، اللہ کے محبوب ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، محبوب خدا ہو کر، کیا عاجزی اور انکساری آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ شعبان شریف کے اندر ایک 15ویں رات جس کو شب برات سے موسوم کیا جاتا ہے، اس رات کے بارے میں ایک طویل حدیث مبارکہ غالباً حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ سے یہ مروی ہے کہ اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کہ جب شعبان شریف کی نصف رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ جب شام کے وقت سورج غروب ہوتا ہے
آسمان سے اللہ کے فرشتے روئے زمین پر آ جاتے اور روئے زمین پر آ کر وہ یہ ندا کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہے تم میں سے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی کسی مصیبت، پریشانی، غم، فکر کے اندر مبتلا کہ آج آئے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ سے دعا مانگے تو اس کی پریشانی، غم، فکر کو دور کر دیا جائے۔ اور اللہ کے وہ جو فرشتے ہیں وہ طلوع فجر تک یہ اعلان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے نبی اس طرح رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے۔ ہمیں اپنے نبی کی زندگی سے رہنمائی لینی چاہیے، اور ہمارے نبی کی زندگی جو ہے وہ پرفیکٹ زندگی ہے، مکمل زندگی ہے، اور ان کی زندگی پر جب ہم عمل کریں گے ہماری یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس لیے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اس طرح رمضان المبارک کا استقبال کریں جس طرح ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے استقبال فرمایا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے جتنے بھی جاننے والے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کے روزے کی جو فرضیت ہے، یہ قرآن کی جو آیات جتنی بھی ہیں ان میں سے کس آیت کے اندر اللہ نے روزے کی فرضیت کا حکم فرمایا، اور پھر حدیث مبارکہ میں میرے آقا، آپ کے آقا، سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں روزے کی شان کے حوالے سے کیا بیان فرمایا، یہ ذرا بڑی کھل کے بتا دیتا کہ جتنے بھی جاننے والے ہمارے ہیں اور جتنے بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بخشش کے لیے کتنے سامان پیدا کیے۔ بے شک۔ ہاں، آپ کا یہ جو دوسرا سوال ہے ماشاءاللہ یہ بڑا اہمیت کا حامل سوال ہے جی۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 2 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری آیہ مبارکہ نازل فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے، اے ایمان والو تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، تم سے پہلے جتنی بھی ہدایت یافتہ قومیں اور امتیں گزری ہیں ان پر بھی رمضان المبارک کے روزے فرض تھے، اور روزے فرض کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندے لوگوں کے دلوں کے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، خدا کا خوف آ جائے، لوگ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ یہ تو نص قطعی سے یہ بات ثابت ہوگی کہ روزہ اللہ پاک نے فرض فرمایا ہے۔ اور ماشاءاللہ یہ جو رمضان المبارک ہے، دیکھیں یہ لفظ رمضان، اس کا ذکر صرف یہ جو 12 اسلامی مہینے، ایک لفظ رمضان ہی ہے جس کا ذکر قرآن شریف کے میں آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات نے، حدیث قدسی شریف ہے ایک، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہو اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو فرمائیں کہ یہ اللہ کا حکم آیا ہے۔ جی جی جی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اور کچھ روایات کے اندر وانا اجزا بہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور کچھ روایات کے اندر جو میرے علم میں ہے ان کے اندر میں نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو وہ میری ہی ذات کو پا لیتا ہے۔ اللہ، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور کیا عز و شرف کی بات ہو سکتی ہے کہ بندہ روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر وہ اپنے خالق، مالک اور رازق کی ذات کو ہی پالے۔ تو اس طرح قرآن کریم سے بھی اور حدیث رسول سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ فرض کیا گیا ہے، اور روزے کی فرضیت جو ہے وہ نص قطعی یعنی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ روزہ کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک ہمارا جو مہینہ ہے
مسلمانوں کا اس کا خوب ادب و احترام کر کے خوب نیکیاں کمانے کا، نیکیوں کے فصل بہار کا یہ مہینہ ہے جی، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں کے اندر رمضان المبارک میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ احمد صاحب ایک سوال بڑا اہم، اور جتنے بھی روزے دار ہیں جب آپ کی زبان سے سنیں گے تو یقیناً ان کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوگی الحمدللہ کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو جب پورا دن بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آتی ہے جی، تو اس بو کو اللہ نے کتنا پسند کیا، اور رسول اللہ نے کتنا اس کے لیے اس کو خوشخبری کیا دی کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے منہ سے بو آتی ہے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے کیا انعام رکھا ہے۔ اس بو کے بدلے میں ذرا یہ اس کی تشریح کر دیں اور یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ یہ بھی آپ کا کوسچن جو ہے، سوال جو ہے ماشاءاللہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں اور دین کے مسائل پوچھنے بھی چاہیے۔ جی دیکھیں جی، روزے کی جو ہے نا فرضیت شرعی اصطلاح کے اندر، مطلب روزہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ بندہ کھانے پینے سے رک جائے اور عمل زوجیت سے رک جائے، جی، اس چیز کو شریعت کے اندر روزہ کہا جاتا ہے کہ یہ روزہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ جی، جبکہ اسلامی کتب کا جب ہم کسی بھی کتاب کو ریسرچ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، تو اس کے اندر تو بہت ساری باتیں پڑھنے کو اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا، اس کے اندر روزوں کو 3 اقسام میں منقسم کیا گیا تھا۔ اللہ، پہلا لکھا گیا کہ عام لوگوں کا روزہ، جی، دوسرا لکھا گیا جی خاص لوگوں کا روزہ، اور تیسرے نمبر پر لکھا گیا جی اخص الخاص لوگوں کا روزہ۔ مطلب عام لوگوں کا روزہ وہ ہو گیا کہ جو صرف کھانے پینے اور عمل زوجیت سے رکے رہتے ہیں، اس چیز کو وہ روزہ تصور کرتے ہیں۔ درست ہے، شرعی اعتبار سے یہ روزہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ روزہ رکھ کر ہمیں نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، اور روزے کی خوبصورتی نماز تراویح ہے۔ اللہ، رمضان المبارک کے اندر ماشاءاللہ حفاظ کرام، علماء کرام جن کے سینوں میں اللہ نے قرآن پاک محفوظ فرمایا ہے، جی، تو وہ نماز تراویح کے اندر جو ہے پورے 30 سپارے تسلسل کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر وہ نماز تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں۔ تو یوں روزے کا حسن نماز تراویح بھی ہے، نماز پنجگانہ بھی ہے، اور اس کے بعد ذکر و اذکار بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عصر کے بعد خصوصی دعاؤں کا انتظام کیا جائے۔ یعنی کہ جن چیزوں کا اللہ یا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے ان کو بھی بجا لایا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، یہ ان لوگوں کا روزہ ہے جن کو اخص الخاص کا درجہ دیا جاتا ہے، کہ یہ روزے کے سب سے بڑے جو فضائل اور مراتب ہیں، ان باتوں پر یا ان کاموں پر عمل کر کے وہ ان چیزوں کو پا لیتے ہیں۔ اور جو آپ نے سوال کرتے ہوئے فرمایا کہ روزہ دار کے منہ سے آنے والی جو بو ہوتی ہے، میں نے واضح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حدیث مبارکہ، آپ کا فرمان کئی مرتبہ میں نے پڑھا اور دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو جو ہے وہ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ، یعنی بھوک اور پیاس کی وجہ سے شام کے وقت جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، لب خشک ہو چکا ہوتا ہے، تو اس وقت آنے والی جو بو ہوتی ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہ موسم کی گرمی، شدت یا اس طرح کی چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ روزے کی روح کو حاصل کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ بڑا اہم سوال یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر جو ہے دیکھیں کہ یہ اعلان
گمان بھی ہو جاتا ہے کہ شیطان کو جو اور سرکش جنوں کو قید کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان کی جو حرکات ہے یا انسان روزہ نہیں رکھتا، لغویات پہ مصروف رہتا ہے اور پھر وہ اللہ کے فرامین کو جو ہے نا وہ پس پشت ڈال دیتا ہے، رمضان کا ادب نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا اور حسد، کینہ، بغض، غیبت اسی طرح جاری ہے، تو یہ کون سی ایسی چیز ہے جو شیطان بھی قید ہو گیا ہے، سرکش جن بھی قید ہو گیا ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کس طرف راغب کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال جو ہے اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں اور پوچھنا بھی چاہیے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو وہ کسی صاحب علم بندے سے پوچھ لینا چاہیے۔ اور ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا گیا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے، تو علم کے بڑے درجات ہیں۔ تو یہ جو کوسچن ہے، آپ کا سوال ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ اسلام کا حسن اس بات کے اندر ہے کہ انسان غیر ضروری باتوں کو چھوڑ دے، اللہ بے شک غیر ضروری باتوں کو بھی چھوڑ دے، غیر ضروری کاموں کو بھی چھوڑ دے، اور بندہ یہ سمجھے کہ یہ جو مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہوا ہے، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات روزانہ بے شمار، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات روزانہ 70,000 گناہگار لوگوں کو دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل فرماتا ہے۔ مطلب اتنا بڑا درجہ ہے اس رمضان شریف کا، ہر ایک عشرے کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان عالی شان ہمیں سامنے رکھتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی رحمتیں بھی ہم حاصل کریں اور اس کی بخششیں بھی ہم حاصل کریں، اور ہم اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی امت کو خوشخبریاں سنائیں کہ یکم رمضان المبارک سے لے کر 30 رمضان المبارک تک روزانہ اللہ کی ذات 70,000 لوگوں کو آزاد کرتی ہے جہنم سے، دوزخ سے۔ تو عید الفطر کے دن پورے رمضان بھر میں جتنے لوگوں کو آزاد کیا ہوتا ہے، اتنے لوگوں کی تعداد کے برابر اس دن اللہ تعالیٰ، مطلب یہ جو عید الفطر خوشی کا دن ہے، یہ اس لیے ہمیں دیا گیا ہے کہ اللہ کی ذات کی رحمت اس دن اور زیادہ جوبن پہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرے بندے جو ہیں وہ میرے مہینے کا ادب کریں، احترام کریں، اور روزے رکھیں، نماز تراویح ادا کریں، اور مساجد کو ذکر و فکر اوراد و وظائف کے ساتھ جو ہے وہ مساجد کو زیادہ آباد کریں، اپنے گھروں کے اندر تلاوت کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری ہی بہتری کے لیے، ہماری بہتری کے لیے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے رمضان شریف کے اندر نفل کا درجہ، رمضان المبارک کے اندر نفل کا درجہ فرضوں تک پہنچ جاتا ہے، اور ایک فرض کو بڑھا کر 70 درجے زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے کتنی بڑی رحمت ہے کہ نفل کا درجہ جو ہے وہ فرض کے برابر، اور ایک فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے اعمال کریں اس ماہ مقدس کے اندر، ماہ صیام کے اندر، نیکیوں کی اس فصل بہار کے اندر، کہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کی ذات ہم سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ کی ذات نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، 11 مہینے ہمارے پاس ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہم گزار کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، علامہ صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ پروگرام میں آئے، منیف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں انہوں نے نعت شریف پیش کی۔ ماشاءاللہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے، وہ فلاح پا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو اکثر میرے آقا فرمایا کرتے تھے کہ جو تم جنگ میں لڑ کے آئے ہو
وہ تمہارا جہاد اصغر ہے۔ اور جب تم اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہو، اپنے ملک کے اندر لوٹ آتے ہو، اپنے معاشرے کے اندر لوٹ کے آ جاتے ہو، اپنے گھروں میں آ جاتے ہو، تو جو سب سے تمہارا بڑا دشمن ہے وہ کیا ہے؟ تمہارا نفس ہے۔ یہ جہاد اکبر اس کے ساتھ کرنا ہوگا۔ تمہیں ورگلائے گا، تمہیں بہکائے گا، لیکن تم نے اللہ کی محبت کو نہیں چھوڑنا، اللہ کی رضا کو نہیں چھوڑنا، دین متین کو نہیں چھوڑنا۔ تو آپ کو اور ہمیں یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اپنے نفس سے جیت حاصل کرنی ہے۔ تو آج بڑے ہی اچھے انداز میں علامہ صاحب نے اب ہماری اصلاح کرنے کی کوشش کی، اچھے انداز میں قرآن اور حدیث سے ہمیں دلائل کے ساتھ باتیں بتائی۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ ہمیں جو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل ہم آپ کے ساتھ اسی ٹائم ملیں گے ایک نئے عالم دین کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو نئے عالم دین سے نئی باتیں ملیں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ یہ رمضان ٹرانسمیشن 2022 بہار سلطانیہ کی صورت میں آپ دیکھتے رہیے۔ اللہ آپ سب کا نگہبان ہو، اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ۔ یا وجیہ دینی والکرم